اللہ علیہ نبی الأمی۔ وعدت للکافرین کے بارے میں بتایا تھا کہ یا جملہ مستانفہ ہے یا حال لازم ہے۔ جملہ مستانفہ کے دو معنی ہوتے ہیں۔ نحویین مستانفہ اس کو کہتے ہیں جو نیا جملہ ہو، ما قبل سے تعلق نہ ہو، اور علم بیان علم معانی والی اس کو کہتے ہیں جو سوال کے جواب میں ہو۔ سوال کا جواب ہو تو معنی یہ ہے لماذا خلقت النار، جواب اعدت للکافرین۔ تو جملہ استیناف، اس کو استیناف بیانی یا استیناف علم معانی کہتے ہیں۔ یا حال لازم ہے۔ حال تو ٹھیک ہے، لیکن لازم کا کیا مطلب؟ لازم کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا کافروں کے لیے تیار ہونا پکی بات ہے۔ وہ اللہ سے ڈرے یا نہ ڈرے، جب کافر ہو وہ کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، پھر بھی اس کے لیے نار ہے۔ اگر نہیں ڈرتا ہر حالت میں اس کے لیے نار ہے، کیونکہ کافر ہے۔ وبشر الذین آمنوا، یہ بشر ما قبل پر عطف ہے، یا عطف ہے فاتقوا پر، یا عطف ہے مقدر پر۔ انذر الکفار وبشر الذین آمنوا، کافروں کو ڈرا دے، مومنین کو بشارت دے دے۔ تو قرآن کریم کا طریقہ ہے کہ انذار کے بعد تخویف کے بعد بشارت، بشارت کے بعد تخویف۔ بہن بھائی بہن ہے، بشارت اور تخویف۔ وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اچھے اعمال کیے ہیں۔ بشر اس کی تفسیر ہے اخبر۔ یہ اس لیے اخبر ہے، بشارت کے دو معنی ہیں۔ الخبر السار، وہ خبر جو مسرت پیدا کرے۔ دوسری معنی ہے الخبر الذی یغیر البشرۃ، اس خبر کو کہتے ہیں جس سے انسان کا چہرہ متغیر ہو جائے، اچھی خبر ہو یا بری خبر۔ تو مصنف نے بشر کی دوسرے معنی لیے، اخبر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو خبر دے دو مومنین کو اور اچھے اعمال والوں کو خبر دے دے کہ ان لہم جنات، یعنی بشارت کے غیر معروف معنی لے لیے تاکہ آپ کو بشارت کی دوسرے معنی معلوم ہو جائے۔ پہلا معنی تو آپ جانتے ہیں، بشارت کے معنی خوشخبری دینا۔ دوسرا معنی وہ خبر دینا جس سے چہرے میں بشرہ میں تغیر آ جائے، اگرچہ وہ خراب، اگرچہ وہ غم کی خبر ہو، اس کو بھی بشر کہتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے۔ الذین آمنوا، آمنو کی تفسیر صدقوا کے ساتھ کی، اس لیے کہ بعد میں عمل الصالحات آیا ہے۔ اگر آمنو کا مطلب یہ لے لے کہ تصدیق اور عمل دونوں ہے تو پھر وعمل الصالحات زائد ہو جائے گا۔ صدقوا باللہ وعمل الصالحات، صالحات کی دو قسم ہیں، اچھے اعمال کی دو قسم ہیں، ایک فرائض اور واجبات من الفروض، اور دوسرے ہیں سنن و مستحبات، وہ نوافل میں آیا۔ تو صالحات، اگر کوئی کہے یہ صالحات کسی لڑکی کا نام ہے یا لڑکیوں کا نام ہے، جواب یہ ہے وعمل الخصال الصالحات، وہ خصلتیں اور وہ عادتیں جو اچھی ہیں وہ کیے ہیں، یا وعمل الاعمال الصالحات، اور اعمال جمع ہے، اور غیر عاقل کی جمع اس کی صفت مؤنث کی شکل میں آتی ہے، جیسے جبال شامخات۔ سمجھ گئے بات؟ غیر عاقل کی جمع
اس کی صفت جمع مؤنث کی شکل میں آتی ہے، جیسے جبال شامخات اور نخل باسقات۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اب اشکال ہے کہ بشر کے بعد تو با آتی ہے، بشرتہ بکذا، تو مصنف نے فرمایا کہ ان سے پہلے با مقدر ہے، بان لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ جنت الفردوس 1، عدن 2، نعیم 3، جنت المأوى 4، دار السلام 5، دار الخلد 6، علیون 7۔ جناتن اگر کوئی کہے الف لام کے بغیر کیوں آیا؟ الف لام کے بغیر نکر آیا ابہام کے لیے، تعظیم کے لیے، کہ وہ ایسی جنتیں ہیں کہ آپ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، کتنی اونچی، کتنی اچھی، کتنی پیاری ہے۔ جناتن میں، جنات باغات کو کہتے ہیں۔ باغات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ باغات ہے جن میں مکانات نہ ہو جیسے عام طور پر، ایک وہ باغات ہے جن میں مکانات بھی ہو۔ مصنف فرماتے ہیں نمبر 2 مراد ہے، اس لیے کہ جنتوں میں رہیں گے اور مکانات نہ ہو تو کیا کریں گے؟ اصل تو مکان ہے۔ حدائق ذات شجر، ان باغات کو کہتے ہیں ذات شجر، جو درختوں والے ہیں، ومساکن، اور مکانات بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف باغات ہے اور مکانات نہیں ہیں۔ بخلاف جنات الدنیا، دنیا کے باغات میں اکثر مکانات نہیں ہوتے۔ وتجری من تحتها الانہار، اور بہتی ہیں من تحتها، جنتوں کی نیچے نہریں۔ اشکال، اگر جنت کی نیچے، زمین کے نیچے نہر ہو تو یہ کون سی فضیلت کی بات ہے؟ اس لیے کہ ہر زمین میں نیچے پانی ہے، ہر زمین کے اندر پانی ہے۔ جس زمین پر آپ رہتے اس کی نیچے پانی ہے یا نہیں؟ اچھا، تو من تحت الانہار یہ کون سی فضیلت ہے؟ فرماتے نہیں، اللہ کے بندے، تحت اشجارہا، اس کے درختوں کی نیچے، زمین کی اوپر، یا من تحتها تحت قصورہا، ان کے محلات کی نیچے۔ قصور قصر کی جمع ہے، قصر کس کو کہتے ہیں؟ محل کو۔ یہاں ایک طالب علم تھا ریونین کا، اس نے سوال کیا، مفتی صاحب یہ محل کو قصور کیوں کہتے ہیں؟ قصر کے معنی تو چھوٹا ہونا ہے، محل تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے متعدد جوابات ہیں، لیکن ایک آسان جواب یہ ہے کہ اس کو قصر اس لیے کہتے ہیں کہ یقصر النظر علیہ، اس کے اوپر نظر بند ہو جاتی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتی، اسی چیز کی طرف دیکھتی ہے۔ کتنا خوبصورت ہے۔ اب بھائی اوپر دیکھو، اس نے کہا نہیں اوپر نہیں دیکھوں گا، اسی کی طرف دیکھوں گا۔ اور بھی وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تحت اشجارها وقصورها، ان کے درختوں کی نیچے، وقصورها، اور ان کے محلات کی نیچے۔ نہریں ہوتی ہیں، یا من تحتها الانہار فی قربها، اس کے قرب میں نہریں ہوں گے۔ تحت بمعنی قرب، تحت قرب کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے حضرت مریم کے بارے میں آیا ہے، آپ کے تحت یعنی آپ کے قرب میں ہم نے سرین نہر کو جاری کر دیا۔ یا من تحتها کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تصرف میں، یعنی جنتوں کی نیچے نہریں ہیں، یعنی جنت والوں کی تحت
وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، فرعون نے کہا تھا کہ یہ نہریں میرے تصرف میں ہے، تجری من تحتی. اور قد جعل ربک تحتک سریا، اے فی قربک، تحت کے معنی قرب وہاں آیا ہے. انہار وہاں نہریں ہوں گی، تو کبھی کبھی تو نہر سوکھ جاتی ہے. فرماتے نہیں یار، ایل میاہ فیہا، اس میں پانی ہوگا. والنہر الموضع الذی یجری فیہ الماء، نہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی بہتا ہو. اس کو نہر کیوں کہتے ہیں؟ لأن الماء ینہرہ، کیونکہ پانی ینہرہ یحفرہ، پانی اس کی کھدائی کرتا ہے. پانی کی وجہ سے زمین کھودی جاتی ہے، زمین میں گڑا پڑ جاتا ہے. اور اگر کوئی اشکال کرے کہ نہر بہتی ہے، نہر تو نہیں بہتی، پانی بہتا ہے، تو جواب اسناد الجری الیہ مجاز، چلنے کی نسبت نہر کی طرف مجاز ہے، یا مجاز عقلی ہے، اور یا ذکر محل اور مراد حال ہے. ذکر محل ذکر انہار، اور مراد ہے ما فی الانہار، وہ بہتا ہے. اور یا تجری من تحت الانہار، نسبت مجازی ہے، تو تجری من تحتها الانہار یعنی تجری ما فی الانہار. جیسے فی عیشت راضیت، عیشت راضیت اے راضیت راض صاحبها، تو یہاں بھی مجاز عقلی ہو جائے گا. اب مجاز عقلی آپ کیا جانیں گے؟ ممکن ہے ایک دو جانتے ہوں گے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو کھلایا جائے، منہا ان باغات میں سے، کھلایا جائے رزقاً رزق، اور حال کونہا من ثمرۃ، ایسے حال میں کہ وہ پھل ہے. تو رزقو منہا رزقو کے ساتھ متعلق ہے، یعنی کلما اطعموا مرزوقا منہا مبتدأ من الجنات، اور رزق کا بیان ہے حال کونہا من ثمرۃ، ایسے حال میں کہ یہ رزق ثمرہ ہوگا. پہلا من ابتدائیہ ہے، منہا اے مبتدأ من الجنات، اور دوسرا من بیانیہ ہے، یعنی رزق کا بیان ہے ثمرہ. لیکن جب بیان بعد میں ہو تو اس کو بیان کہتے ہیں، اور جب بیان پہلے آ جائے تو اس کو حال کہتے ہیں. تو اشکال وارد نہیں ہو کہ بیان تو مبین کے بعد ہوتا ہے، جب بیان پہلے آ جائے تو اس کو حال کہتے ہیں. تو حال کونہا من ثمرۃ، یہ مرزوق ثمرہ ہو. تو رزقو منہا یعنی اطعموا من تلک الجنات، ان کو کھلایا جائے ان باغات میں سے. اگر کوئی کہے رزقو کی تفسیر اطعموا کے ساتھ کیوں ہوئی، تو جواب یہ ہے تاکہ رزقن کا فائدہ ظاہر ہو جائے، اس لیے کہ رزقن میں تو رزق آ گیا، تو رزقو اس کے معنی رزق اس کی جگہ اطعموا ہے، تاکہ رزقن تاسیس بن جائے بجائے تاکید کے. اطعموا من تلک الجنات. پھر کبھی کبھی رزق مطعومات، مشروبات، ملبوسات سب کو کہتے ہیں، تو مصنف نے کہا کہ یہاں اطعموا مراد ہے. طعم، جب بھی ان کو کھلایا جائے رزق، قالوا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ رزق ہے رزقنا جو ہم کو کھلایا گیا تھا، من قبل پہلے. اشکال کا جواب مثل ما رزقنا، اشکال یہ ہے یہ وہی رزق ہے جو ہم نے کھایا. جس رزق کو کھایا
تو دوبارہ تو وہ رزق نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ وہ تو چلا گیا. تو اس کا کیا مطلب ھذا الذی رزقنا، یہ بعین ہی وہ رزق ہے، بعین ہی وہ تو نہیں ہے، وہ تو کھایا گیا. تو جواب ہے ھذا مثل الذی رزقنا، یہ اس کا مثل ہے جو ہم کو کھلایا گیا تھا پہلے. اب من قبل میں قبلیت کی دو قسمیں ہیں، ایک قبلیت قریبہ ہے، ایک قبلیت بعیدہ ہے. قبلیت قریبہ جنت میں جو ہمیں کھلایا گیا تھا یہ تو وہی ہے، لیکن ذائقہ مختلف ہے. اور قبلیت بعیدہ یہ ہے رزقنا من قبل فی الدنیا، جو ہمیں دنیا میں کھلایا گیا. مصنف نے اس کو اختیار کیا کہ قبلیت قریبہ مراد ہے کہ جو جنت میں ہمیں کھلایا گیا یہ تو بعینہ ہی وہی ہے لیکن مزہ اور ہے. تو اس میں جنت کی کہ رزق کی فضیلت ظاہر ہو جائے گی کہ مطعوم ایک جیسا ہے اور ذائقہ الگ الگ ہے. اے قبلہ فی الجنت قبلیت قریبہ لتشابہ ثمارہا، کیونکہ جنت کے پھل ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہیں. اس بقرینت، اس دلیل کے ساتھ، قرینہ کا مطلب دلیل. وَأُتُوا بِهِ متشابہا، اور ان کے پاس لایا جائے گا رزق متشابہن، ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ یعنی ہم شکل، شکل ایک ذائقہ الگ. وَأُتُوا بِهِ جِیءُوا بِالرِّزْقِ، اتو کی تفسیر جیء کے ساتھ اس لیے کی کہ اتا بھی کبھی عقل والی کے لیے استعمال کرتے اکثر. اتیت بزید ایھا الاستاذ عندک فعاقبہ، میں زید کو آپ کے پاس لایا ہوں اس لیے اس کو سجا دے دو. تو اتا بھی عقل والی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مصنف نے فرمایا نہیں، کبھی کبھی اتو بمعنی جیء غیر عاقل کو لانے کے لیے بھی اتو استعمال کیا جاتا ہے. اتیت بالکتاب یہ بھی کہتے ہیں، اتیت بزید یہ بھی کہتے ہیں. تو یہاں اتیت بالکتاب کی قبیلے سے ہے، اتیت بزید کی قبیلے سے نہیں. اور لایا جائے گا ان کو رزق متشابہن، ہم شکل. تو یہ من قبل سے مراد قبلیت قریبہ ہے، اس لیے کہ متشابہن آیا. یشبہ بعضہ بعضا، بعض کے ساتھ مشابہ ہوگا، یہ قابل تعجب ہے کہ شکل متشابہ ہے اور ذائقہ الگ ہے. لونن رنگ میں، ویختلف طعما، اور مختلف ہوگا اس کا ذائقہ. اچھا یہ تو سب کچھ ہو گیا، باغات بھی مل گئے، مکانات بھی مل گئے، کھانا پینا بھی مل گیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن بیگم کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. بیگم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں جی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنتوں میں ازواجن بیویاں ہیں. دیکھو مرأت، نساء نہیں آیا، اس لیے کہ نساء عورت کو کہتے ہیں مزاج موافق ہو یا نہ ہو. اور ازواج کا مطلب ایسی بیویاں ہوں گی زوجن، زوج کے معنی ملنا ہے، جن کی طبیعت شوہر اور شوہر کی طبیعت ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ طبیعت ملتی ہوگی. اور وہ ازواج کون ہے؟ من الحور وغیرہا، یعنی ازواج کی دو قسم ہے. ایک ازواج معروفہ ہے جو دنیا کی بیویاں ہیں، ایک ازواج غیر معروفہ ہے. من الحور، گوری گوری لڑکیاں ہوں گی اور ان کی آنکھوں کی سفیدی خوب سفید، ان کی آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ، اس کو حور کہتے ہیں. من الحور غیر معروف، غیرها معروف نساء الدنیا. مطہرۃ، اور ان کی بیویاں ہیں مطہرۃ، ایسے حال میں کہ پاک کر دی گئی ہوں گی، پاک ہوں گی. اب طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت حسی ہے، ایک طہارت معنوی ہے.
دونوں قسم کی طہارت، مطہرۃ من الحیض، حیض ہے، خون ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یہ ظاہری نجاست ہے، اور طہارت حسی ہے جب اس سے پاک ہو جائے، اور ایک باطنی نجاست ہے اور اس سے پاک ہونا معنوی طہارت ہے۔ وکل قذر، اس کی طرف اشارہ ہے، اور ہر گندی چیز، گندے اخلاق، گندی عادات، گندی باتیں، تو میں بک 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 بک، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کل قذر، اس میں اشارہ ہے طہارت معنوی کی طرف۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مکانات بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، کھانا پینا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن چھٹی ہو جائے گی شعبان میں چلے جاؤ، نہیں، وہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں رہیں گے خالدون، ہمیشہ کے لیے۔ خالدون کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک خلود کے معنی ہے المقصد طویل، لمبی دیر تک رہنا، اور جیسے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، خالدًا ماکثًا مکثًا طویلا، لمبی مدت۔ اور دوسری خلود کے معنی ہے المکث الابدی، تو خالدون سے یہاں کون سے معنی مراد ہے؟ مصنف کہتے اللہ کے بندے ماکثون ابدا، اس میں ٹھہریں گے اور رہیں گے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہمیشہ رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ موت نہ ہو، اگر موت ہو تو خلود نہیں، دوسرا یہ ہے کہ موت نہیں ہے لیکن اخراج بھی نہیں ہے۔ تو خالدون کے دونوں اجزاء کو بیان کیا، لا یفنون، فنی یفنا، لا یفنون، مریں گے نہیں، مریں گے نہیں لیکن نکالے جائیں گے نہیں، ولا یخرجون، نہ ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ تو خلود کے دونوں اجزاء کو بیان فرمایا، یا یوں کہیے کہ خروج کے دو طریقے ہیں، ایک ہے فنا، ایک ہے اخراج، دونوں نہیں ہوں گے۔ اب یہاں وَنَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُودِ، اب ما قبل میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی مثالیں بیان کی، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، تو منافقین کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مثالوں کا بیان کرنا، خصوصاً حقیر چیزوں کی مثال بیان کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یہ رسالت کا جواب ہے، رسالت پر اشکال کا جواب ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی رسول ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اس پر اشکال ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، تو قرآن کریم میں حقیر چیزوں کا ذکر کیوں آتا ہے؟ حقیر چیزوں کا ذکر، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ معبودین اگر مکھی کوئی چیز لے لے تو یہ نہیں چھین سکتے، معبودین نہیں لے چھین سکتے۔ اور یا یہ کہ کمثل العنکبوت، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل العنکبوت، جیسے مکڑی کا گھر، مکڑی کا گھر بالکل بیکار ہوتا ہے، تو اسی طرح معبودین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جو معبودین ہیں ان کی عبادت بھی بیکار اور وہ معبودین بھی فانی۔ تو اس کا جواب آیا، تو ما قبل سے ربط ایک ظاہر ہوا، منافقین کی مثال، اس پر اشکال اور جواب، اور یا یہ کہ قرآن کریم جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، رسول اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، تو پھر یہ چیزیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہود کے قول کے رد کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی مثال بیان فرمائی،
آپ کو بتایا تھا کہ مثل کی کس کو کہتے ہیں؟ 3 چیزوں کو یاد ہے؟ مثل کی ایک معنی ہے تشبیہ، مشابہت. مثل کی دوسرے معنی آپ کو الصفت العجیبہ. مثل کی تیسری معنی ہے ضرب المثل. ضرب المثل القول المشہور المشتمل على نصیحت او عبرت، وہ قول جو مشہور ہے اور جس میں کوئی نصیحت یا کوئی عبرت ہو اس کو کہتے ہیں مثل، ضرب المثل. تو جب اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی تو یہاں مثال سے تشبیہ مراد ہے یا مثال سے ضرب، مثال سے کیفیت عجیبہ مراد ہے. بالذباب، ذباب کے ساتھ. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اس پر اشکال ہے کہ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَاب سورہ حج میں ہے اور سورہ حج سورہ بقرہ کے بعد ہے، 16 سورتوں کے بعد ہے. سورہ بقرہ بعد میں ہے. تو سورہ بقرہ میں یہ حوالہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان یسلبہم الذباب بیان فرمایا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ان یسلبہم الذباب یہ بقرہ کے بعد ہے، بقرہ سے پہلے نہیں ہے. اگر بقرہ سے پہلے ہوتا تو پھر ٹھیک ہوتا. اور عنکبوت کی مثال، عنکبوت پہلے ہے کیونکہ وہ مکی صورت ہے بقرہ سے. اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کمثل العنکبوت، ان کی معبودین کی مثال عنکبوت کی طرح ہے. عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں. عربی میں اس کے لیے عکاشہ کا نام بھی ہے. یہ عکاشہ جو صحابی کا نام ہے اس کے معنی ہے مکڑی. جیسے مکڑی متواضع لاشے ہوتی ہے تو یہ نام بھی تواضعاً رکھتے ہیں. تو کہا ما اراد اللہ بذکر هذه الاشیاء الخسیسہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رسول اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا ارادہ فرمایا؟ ان خسیس چیزوں کے ذکر سے. خسیس کے معنی ہے معمولی قسم کی چیزیں، ردی. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ دیکھو مثال اس کے لیے ضروری ہے کہ ممثل لہو اور مشبہ بھی کے ساتھ مناسب ہو. مشبہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بیان کرنے والے کے ساتھ مناسب ہو. بیان کرنے والا کسی چیز کی مثال کو بیان کرتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس مشبہ بھی کے لیے مشبہ بیان کیا اس کے ساتھ موافق ہے یا نہیں. اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ بیان کرنے والے کے ساتھ موافق ہے یا نہیں. فرمائے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. یقیناً اللہ تبارک و تعالی حیا نہیں فرماتے ان یضرب مثلا کہ بیان کرے مثال، بعوضۃ مچھر کی مثال. جیسے حدیث میں آتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کے ہاں دنیا مچھر کے برابر ہوتی، ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. وہاں بعوضتن کی مثال ہے. اور کبھی کبھی جناح بعوضتن کی مثال. دوسری مثال یہ ہے، ایک مثال تو بیان کر لی کہ اگر دنیا جناح بعوضتن کے برابر ہوتی. ایک اور حدیث میں آتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا علی قلب اتقى رجل، متقی کے دل پر جمع ہو جائے، ما زاد فی ملکی جناح بعوضۃ، میری بادشاہی میں پر کے برابر زیادتی نہیں کر سکتے. اور یا لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضۃ ما سقى منها الکافر شربۃ ماء. تو اللہ تعالی حیا نہیں کرتے. ان یضرب مثلا میں یضربا کی 2 معنی ہیں. دیکھو حیا
متقدمین کی نزدیک کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے کما یلیق بشانہ، اور متاخرین کی نزدیک تعویل کریں گے تو ان اللہ لا یترک ان یضرب مثلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کو نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ حیا کا نتیجہ ہوتا ہے ترک، جب آدمی حیا کرتا ہے تو اس کام کو چھوڑتا ہے۔ تو حیا کے لغوی معنی، حیا لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ حیا کے معنی ہے انقباض النفس عن القبیح مخافت الذم، انقباض النفس عن القبیح، قبیح چیز سے آدمی کا نفس منقبض ہو جائے، دور ہو جائے، مخافت الذم کے لوگ مذمت کریں گے، مذمت کے خوف سے، یا تغیر یعرض الانسان من خوف العیب، یہ بھی معنی بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لا یستحیی لا یترکو، یہ دوسرا معنی خود مصنف اس دوسرے معنی کو لیں گے کیونکہ متاخرین تعویل کرتے ہیں، کبھی کبھی متقدمین بھی تعویل کرتے ہیں، جیسے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مجاہد کہتے ہیں فثم قبلۃ اللہ، وجہ اللہ کی تفسیر قبلۃ اللہ مجاہد نے کی ہے۔ جاء ربک والملک صفا صفا، جاء ربک ثواب ربک، امام احمد نے یہ تفسیر کی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ الا ملکہ، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ختم نہیں ہوگی، یہ تفسیر بخاری نے کی ہے، متقدمین بھی کبھی تعویل کرتے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق اے عن شدت، ابن جریر تبری نے یہ تفسیر کی ہے، ابن جریر تبری یہ متقدمین اس کو کہتے ہیں جو قرون ثلاثہ میں ہو، متاخرین اس کو کہتے ہیں جو قرون ثلاثہ کے بعد ہو۔ اب ان یضرب مثلا، یضرب کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے ان یبین مثلا ما، کہ بیان کرے کوئی مثال، اور مثال کا مثال کیا ہے؟ بعوضتاً مچھر، بعوضتاً مثلا ما کے لیے بیان ہو جائے گا، اور یضرب بمعنی یبین، یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یضرب بمعنی یجعلہ، مصنف نے دوسری تفسیر کو لیا تاکہ آسان ہو جائے، تو معنی یہ ہے ان اللہ لا یستحیی ان یجعل مثلا ما بعوضتا، اللہ تعالی حیا نہیں کرتے ہیں اس سے ان یجعل مثلا ما بعوضتا، کہ بنا دے مثال مچھر کو، مچھر کو مثال بنانے سے اللہ تبارک و تعالی حیا نہیں کرتے، یعنی مچھر کو مثال بناتے ہیں، مچھر کو مشبہ بھی بناتے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جب یضرب یجعل کے معنی میں ہے، اور میں نے بتایا اس معنی کو لیا تاکہ مثلا مفعول اول بن جائے، بعوضتاً مفعول ثانی بن جائے، تو آسانی کے لیے، اور یضرب یبین کے معنی میں ہو تو پھر مثلا یہ بعوضتاً اس کو عطف بیان ماننا پڑے گا، عطف بیان ماننا پڑے گا، اور مفعول ثانی کثیر ہے، عطف بیان قلیل ہے، تو جو کثیر ہے اس کو لے لیا، مثلا مفعول اول ہے۔ اب ما بعوضتاً میں دو قول ہے، ایک یہ ہے کہ یہ ما شیئن کے معنی میں نکرہ ہے، اور بعوضتاً اس کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یضرب کے لیے مفعول ثانی، تو معنی یہ ہے ان یجعل مثلا شیئن اے بعوضتاً، شیئن بعوضتاً، شیئن موصوف۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ما قبل کے لیے تاکید ہے، تو معنی یہ ہے ان یجعل مثلا ما، کہ ان یجعل کہ بنا دے، مثلا ما کوئی مثال، مثالوں میں سے بعوضتاً مچھر کی، تو مثلا ما
یعنی مثال کوئی مثال تاکید کے لیے. اللہ تعالیٰ بعوضہ کو مشبہ بھی بنائیں گے. پہلا یہ لیا کہ ما نکرہ موصوفہ ہے بما بعدہا بعوضتن کے ساتھ، تو ما بمعنی شیئن ہے اور بعوضتن اس کی صفت ہے. اب فرماتے ہیں کہ یہ مفعول ثانی ہے، یعنی مفعول اول ہے مثلا، اور شیئن بعوضتن یہ مفعول ثانی، اور اس کا خلاصہ ہے یعنی شیئن بعوضتن کوئی بھی چیز مچر، یعنی ای مثل کانا جو بھی مثال ہو. یہ عموم کے لیے ہے کہ ما شیئن بعوضتن، یعنی یہاں تو مچر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال بیان کر سکتے ہیں. او زائدتن، یا ما زائد ہے اور مثلا کے ساتھ لگتا ہے. اور اگر کوئی اشکال کرے کہ زائدتن قرآن میں زائد کیسے آیا، زائد کا مطلب بے فائدہ، تو جواب یہ ہے کہ زائد کے دو معنی ہیں. ایک زائد کے معنی بے فائدہ ہے، وہ قرآن کریم میں نہیں ہے، اور ایک زائد کے معنی یہ ہے کہ اپنے معنی میں استعمال نہ ہو، دوسرے معنی میں استعمال ہو. یہاں دوسرا مطلب ہے، یعنی ما زائد ہے، اپنے معنی میں استعمال نہیں ہے، تاکید کے لیے استعمال ہے. اور تاکید جس کا فائدہ ہو تو وہ بیکار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ تاکید ہے. تو مثلا ما کوئی بھی مثال مچھر ہو یا کوئی اور مثال ہو. لتاکید الخصت، اور یہ ذلت اور کمزوری کی تاکید کے لیے ہے. فما بعدها المفعول الثانی، تو اس کا ما بعد مفعول ثانی ہے یعنی بعوضتن. تو خلاصہ یہ ہے کہ ما یا مثلا کے ساتھ لگتا ہے، اور مثلا ما مثالوں میں سے، اور یا ما بعد کے ساتھ لگتا ہے، ما بعوضتن شیئن بعوضتن کے معنی میں ہے. ویسے اگر ما مثلا کے ساتھ لگ جائے تو پھر یضرب یجعل کے معنی میں بنانا بعید ہوگا، بلکہ یضرب یبین کے معنی میں ہوگا. پھر معنی ہے ان یبین مثلا ما، کہ بیان کرے کوئی بھی مثال، بعوضتن مچھر ہو یا اس کے علاوہ، پھر یضرب یبین ہوگا. بعوضتن، یہ بعوضتن مفرد ہے بعوض کا، یعنی بعوض جمع ہے، اور مچھر بعوض دو معنی ہے. بعوض کے معنی کٹمل بھی ہے جو چارپائیوں میں ہوتا ہے، اور بعوض کے معنی مچھر بھی ہے. تو مصنف نے فرمائے صغار البقے، مچھروں میں سے چھوٹے، اس کو بعث کہتے، بعوضتن کہتے ہیں. وہ اتنا چھوٹا ہے کأنہ بعض الشیء، جیسے یہ کسی چیز کا چھوٹا سا حصہ ہو، اتنا چھوٹا وہ خوبصورت. فما فوقہا، پس اس سے زیادہ. دو معنی ہے، یا مچھر سے زیادہ ہو حجم میں، یا مچھر سے زیادہ ہو صغر میں، یعنی اس سے زیادہ صغیر ہو. اے اکبر منہا، تو مصنف نے ایک معنی لیا کہ فما فوقہا کا مطلب اس سے زیادہ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ما فوقہا کا مطلب اس سے کم، جیسے مچھر کا پر. اے لا یترک بیانہ، لا یستحیی، جو کہ حیا کے معنی لغوی ہے انقباض النفس، اللہ تعالیٰ کے لیے نفس نہیں ہے، تو اس لیے یہ معنی مراد ہے لا یستحیی لا یترک بیانہ، لما فیہ من الحکم، کیونکہ اس میں حکمتیں ہیں.